اچھا جی، میں ہوں سعدیہ سہیل اور اپنی زندگی کے عجیب و غریب واقعات اور حالات کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہوں۔ اپنی زندگی کے ڈفرینٹ واقعات آپ سے شیئر کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور غیر معمولی واقعات ہیں، اور پتہ نہیں اس کا کیا لوگ سمجھیں یا اثر لیں، لیکن یہ میری زندگی کا حصہ ہے، تو میں اس کو امانتاً لوگوں میں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں جو بھی کچھ تھا، نارمل تھا، اب نارمل تھا، وہ لوگوں کو پتہ ہو، کیونکہ ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید لوگ بیان کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اچھا، یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے ایسے لگا کہ میری دادی، جن کو ہم بیبے جی کہتے تھے، وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ ان کا انتقال ہوئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا، میں بہت چھوٹی تھی جب ان کا انتقال ہوا، لیکن ہمیں اپنے بیبی جی سے بہت اٹیچمنٹ، اتنی عقیدت اور اتنا پیار تھا کہ ہم ان کی جو چیزیں بھی تھیں ان کو بھی چوم چوم کے رکھتے تھے کہ بیبی جی کی چیز ہے۔ تو وہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے بیبی جی مجھے بلا رہے ہیں۔ اب میں نے اپنے ابو سے ذکر کیا۔ اب میری پوری زندگی کی کہانی میں ابو کا ذکر بہت زیادہ سنیں گے، تو تب میرے ابو میرے ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابو سے ذکر کیا کہ ابو، مجھے بیبی جی بلا رہے ہیں، ابو جی مجھے بیبی جی بلا رہے ہیں۔ تو ابو نے مجھے آگے سے ڈانٹ دیا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ وہ بلانے کا مطلب، ہمارے یہاں جو لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے، اس کے بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر بلا رہے ہیں آپ کو۔ میں کہا ابو نہیں، وہ مجھے اوپر نہیں بلا رہی ہیں، وہ مجھے کہیں بلا رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں بلا رہی ہیں۔ ابو کہیں اچھا کتنے بلا رہے ہیں تجھے؟ میں کہا نہیں، بس مجھے نا ان کی طرف سے میسج آ رہا ہے۔ میسج کیا ہوتا تھا، بس برین میں نا ایک چیز آتی تھی کہ بیبی جی بلا رہے ہیں، بیبی جی بلا رہے ہیں مجھے، اور یہ چیز شدت سے، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے بڑی اس چیز کی پریشانی کہ سمجھ نہ آئے کہ بلا کہاں رہے ہیں، مطلب کوئی ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ سے کیا میسج کنوے کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے ایسے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ اگر وہ مجھے اوپر نہیں بلائیں گی تو دنیا میں ایسی کیا جگہ ہے جہاں وہ مجھے بلا سکتی ہیں؟ تو مجھے ایک دم اسٹرائک ہوا کہ قبرستان، قبر ان کی، دنیا کا ٹھکانہ تو ان کا وہ قبر ہے، تو مجھے تو وہ اگر بلائیں گی تو اپنی قبر پہ بلا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے۔ تو میں نے پھر ابو سے کہا، میں کہ ابو مجھے وہ اپنی قبر پہ بلا رہی ہیں۔ تو ابو کہتے اچھا چلیں گے نا؟ میں نے کہا ہاں جی ابو، آپ ساتھ چلیے گا۔ اچھا، اب وہ میں مصروف ہو گئی، اور اب وہ جیسے جیسے ایک دن گزرا، سیکنڈ ڈے نا، مجھے بس وہ شدت بڑھتی گئی اس ڈیمانڈ میں کہ آؤ، جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی مسئلے میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ میں ایون یہاں کہ میں رات کو ٹوتھ برش کرنے، آپ باتھ روم میں کھڑے ہوتے ہیں شیشے کے آگے، تو اکثر آپ اپنے آپ کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو مجھے واضح طور پہ لگا کہ میرے چہرے میں سے ان کا چہرہ جیسے نکل کے نا ساتھ ایسے برابر آیا، تو ایک دم تھوڑی ہل سی گئی کہ مطلب میرے اپنے چہرے کے اندر سے ان کا چہرہ نظر آیا مجھے عکس، تو اور مجھے شدت اس کی، میں نے کہا اب جب کوئی بھی ہو، کل مجھے ہلہار میں پہنچنا ہے۔ بہرحال اگلے دن میں نے دوپہر، گرمیوں کی دوپہریں تھیں، تو میں نے دوپہر میں اپنی ایک پھوپھوزاد بہن نائلہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، وہاں پہ گورکن ہے ہمارا پرانا، قبر کہاں ہے اور سارا، آپ ساتھ چلیں۔ وہ میرے ساتھ چلی گئیں۔ ہم نے گورکن سے پتہ کیا، میں نے کہا آپ لاسٹ ٹائم قبر پہ کب گئے تھے؟ تو اس نے کہا تھا کہ وہ 6 دن ہو گئے، اور یہ 5-6 دن سے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ بہرحال ہم گورکن کی مدد سے جب میں قبر پہ پہنچی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا تھا۔ وہاں پہ ایک کھوپڑی رکھی تھی اور وہ ایک سلی رکھی تھی، اس میں نیمبو اور ہری مرچوں کا وہ کچھ وہ ہار ڈال کر اس پہ کچھ جادو ٹونا ہوا تھا، جس میں سے بدبو پڑ چکی تھی اور اس میں سے گندے کیڑے سے نکل رہے تھے، اور قبر پہ اس نے بدبو اور غلاظت کی ہوئی تھی۔ میری دادی بہت ہی عبادت گزار، نیک اور خاتون تھیں، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو جادو، میں نے کہا وہ کہنے لگا کہ 6 دن پہلے تو نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی جس نے کیا، وہاں سے میں نے وہ ریموو کیا، قبر کو غسل دیا، وہاں گرین کلر کے پودے لگائے، فاتحہ پڑھی، اور پھر مجھے یہ جو ملا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ اور بھی کوئی لوگ ایسے تو نہیں جہاں قبروں پہ یہ چیزیں ٹوٹکے کیے گئے ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں، اور مجھے اللہ نے یہاں پہ پہنچانا تھا مقصد۔ میں جب نکلی قبرستان کے ٹور پہ،
تو 35 قبروں سے مجھے یہ ٹوٹکے ہوئے ملے کالا جادو کے، اور میں نے وہاں سے ہٹاتی چلی گئی، قبر کو غسل دیتی اور فاتحہ پڑھتی اور آگے چلی جاتی، ہرے رنگ کا پودا اور وہ رکھتی اور آگے چلی جاتی۔ اس طرح کرتے کرتے رات کوئی 12-1 بجے میں کیچڑ میں یہاں تک لتھڑی پھتڑی، وہاں سے جب فارغ ہوئی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا پیغام کیا تھا اور مجھ تک کیا چیز میری دادی پہنچانا چاہتی تھی، اور ان کے توسط سے جو ہے میں اور 30-35 لوگوں کی قبروں سے یہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو ہمارے یہاں یہ جادو ٹونا یہ بہت زیادہ لوگ اس چیز میں کرتے ہیں، اور پھر یہ قبرستانوں کو، قبروں کو، مردوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو خدارا یہ قبر دیکھ کر ہی بندہ یاد کر لیتا ہے کہ ہم نے بھی اسی میں جانا ہے، اور یہ قبرستان ہی ہم سب کا ٹھکانہ ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ ہماری ضروریات سم ٹائم مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، وہ کسی کا نقصان کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں، کسی کے جادو ٹونا کروانے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قادر ہر چیز کا صرف رب ہے، اللہ کی ذات نے آپ کا رازق ہے، اللہ کا ذات آپ کو سب مشکلوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ کوئی انسان کے اختیار میں نہیں جو آپ کی مشکلوں کو دور کر سکے سوائے میرے رب کے، اور اس کا سیدھا راستہ نماز اور قرآن پاک ہے، اور میرے اللہ سے محبت، رابطہ بڑھانا ہے۔ رابطہ بڑھائیے، اور میرے اس زندگی کے ایک واقعے کے ساتھ، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتی رہوں گی، اور اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے کوئی واقعات ہیں تو آپ بھی مجھ سے شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔